نمبر 193 یہ مکتوب شریف جناب شیخ فرید صاحب کی طرف صدور کیا گیا اس بارے میں کہ سب سے پہلے تصحیح عقائد اہل سنت والجماعت بمطابق علماء راسخین اہل سنت والجماعت کی سب سے پہلے یہ لازم ہے، اور اس بارے میں کہ آپ احکام فقہ حلال حرام فرض واجب سنت مستحب ان سب چیزوں کو حصول کے لیے آپ کوشش کر لیا کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ علماء اہل سنت والجماعت کی فرامین کے مطابق صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح ہے سب سے پہلے جز یہ ہے، اور جب یہ آپ کو حاصل ہو جائے نا کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ جو آخرت کی نجات ہے وہ اسی پر ہے، اعمال پر آخرت کا نجات نہیں ہے، عمل پر آخرت کی نجات نہیں ہے، آخرت کی نجات صحت عقیدہ پر ہے۔ 4 رکعت عصر کی نماز کی نیت باندھیں اور ذہن سے یہ بات نکال دیں، بلکہ ان کی فرضیت کا انکار کر دیں، تو 4 رکعت 4 گھنٹوں میں بھی پڑھیں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں 4 رکعت پڑھیں گے اور یہ آپ کا عقیدہ رہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی گئی ہے، بقیہ رب جانے، ان کا قبولیت جانے، رب نے مجھ پہ فرض فرمایا ہے میں فرض ادا کرنے لگا ہوں، بقیہ رب جانے ان کا کام جانے، یہ تمہاری نجات اخروی کا سبب بن سکتا ہے۔ علماء کلام کہتے ہیں ایک بندے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کی العیاذ باللہ، پھر اپنی ماں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے شراب نوشی کی، اور پھر نماز کا ٹائم آیا اور جا کے مسجد میں یا گھر میں جا کے نماز پر کھڑا ہوا، کسی نے ان سے پوچھا بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو افعال میں نے کی یہ سب افعال حرام تھے، اب میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، جب فرض پڑھ رہا ہوں اس فرض کی فرضیت کا وہ اقرار کر لے، گنہگار تو ہے لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ اس نے تمام فرائض کو ادا کر لیے، روزہ بھی رکھا، وضو بھی کر لی، زکوٰۃ بھی ادا کی، فرض نمازیں بھی پڑھنے لگے، لیکن کہا کہ نہ روزے کی فرضیت کو مانتا ہوں، نہ میں نماز کی فرضیت کو مانتا ہوں، نہ زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہوں، تو یہ جتنا بھی عمل کیا ہے سب ضائع، ہباء منثورا، ختم، اور یہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ صحت عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو یہ باعث نجات اخرویہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو فرقہ ہے، یہ والا جو فرقہ ہے، جو 73 فرقے ہوں گے اس میں سے ایک ناجی ہے، جو نجات پانے والا فرقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نمط اور طریقے پر وہ چلنے والا سلسلہ ہے۔ جب صحت عقیدہ آئے تو اس کے بعد کیا کیا؟ پھر وہ علم حاصل کریں جو کتاب و سنت سے مستفید ہے، وہ علم تمہارے پر لازم ہے۔ علماء شکر اللہ سعیہم فرماتے ہیں کسی بندے نے ابھی تک شادی نہیں کی تو نکاح کا علم اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جیسے وہ نکاح پر شغل اختیار کریں گے اب نکاح کا علم اس پر فرض ہو گیا۔ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور نکاح کن کن چیزوں سے منعقد ہو جاتی ہے، طلاق کے احکام اب ان پر نازل ہے۔ ایک بندہ بالکل فقیر ہے، اس پر زکوٰۃ کی علم کوئی فرض نہیں ہے، لیکن جیسے وہ مالدار ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کا علم اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ نابالغ پر نماز کی احکام جاننا فرض نہیں ہے، لیکن جیسے بالغ ہو جاتا ہے نماز کے احکام اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ استطاعت آئی، جب تک استطاعت نہیں ہوگی اس پر حج کے علوم کوئی فرض نہیں ہے، لیکن جب سے استطاعت آئی ہے تو اب حج چونکہ فرض ہو چکا ہے تو اب اس فرض کے علوم بھی ان پر لازم ہے۔ لیکن یوں کریں کہ جب بھی آپ علم حاصل کریں تو پھر علم اپنی خیال اور اپنی فکر سے حاصل نہ کریں۔ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس وجہ سے کہ چلو جی میں فیس بک پہ دیکھ لیتا ہوں، فیس بک میں یہ مسئلہ کیا ہے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں،
کیونکہ ہر بدعتی جو ہوتا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا مسئلہ جو ہے نا وہ قرآن اور سنت سے استنباط کیا گیا ہے۔ کتنے فرقے ضالہ ہے، کسی کو بھی آپ سن لے، ہر بندہ تمہیں اپنی مسئلے کے دلیل قرآن و حدیث اور کتاب سے دیں گے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھو، جو باطل فرقی بھی اپنے دلائل قرآن و حدیث سے آپ کو سنا رہا ہے، تو آپ نے علم اپنے خیال اپنی سوچ سے کسی اور چیز سے استنباط، اتنے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو کتابیں پڑھ کے ان میں سے علم حاصل کرو۔ تو یہ مدرسے اور علماء کسی لیے بنے ہوئے ہیں؟ اسی لیے تو بنے ہوئے ہیں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ کسی ایسے عالم سے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے خود استنباط کیا ہو، مذاہب اربعہ میں کسی ایک مذہب کا مقلد ہو، تو ان سے یہ علم حاصل کرو۔ اور فرماتے ہیں چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ تصحیح عقائد سب سے پہلے ہے، تو آپ یوں کر لیں کہ عقائد میں ایک رسالہ ملتا ہے کہ جس کو حضرت امام طور پشتی نے نقل فرمایا ہوا ہے، تو آپ اپنی مطالعے میں اس رسالے کو رکھیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی علم التوحید ہے، اور ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بیوم القدر ہے، اور خیر و قدر و شر من اللہ تعالی، اس پر بڑی تفصیلی بحث عقائد کی گئی ہے۔ تو آپ اس رسالے کو اپنی محفل میں ان کا درس و تدریس دیا کرو۔ اور لیکن چونکہ یہ رسالہ جو ہے اس پر بہت سارے انہوں نے ایک ایک موضوع پر بہت سارے دلائل دی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا یہ مغلق اور مشکل رسالہ بنتا ہے۔ اب ہمارے جو تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتے ہیں شرح العقائد، اب شرح عقائد جو ہے نا اس کا جو ابتدائی چپٹر آپ پڑھیں گے تو وہ بڑی مدلل ہے، عام لوگ جو ہے اس سے کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ سوال جواب ہے، متکلمین کے اعتراضات ہے اس پہ، پھر متکلمین ان کو جواب دیتے ہیں، علم المنطق والے مناطق جو ہے وہ اس پر دلیل دیتے ہیں، پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا مغلق ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آسان سا رسالہ جو علماء حق نے ترتیب دیا ہو عقائد کے بارے میں، اپنی مجلس شریف میں ان کا ایک چپٹر ایک درس دیا کریں کہ دار و مدار جو ہے وہ عقائد پر ہے۔ فرماتے ہیں جب میں آپ کو یہ مکتوب شریف لکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں عقائد اہل سنت کے بارے میں ایک رسالہ تدوین کر لوں کہ جو آسان ہو، اور ان کا ماخذ جہاں سے میں لیتا ہوں وہ بھی آسان ہو، تاکہ سارے لوگوں کا اس میں اصلاح ہو جائے اور سارے لوگوں کے فائدے کا ہو۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر کئی ایسے رسالے ترتیب دی، جس میں سے ایک رسالہ تحلیلیہ ہے، جس میں سے وحدت الہی کی، اللہ رب العزت کی توحید کی بحث و مباحثہ ہے، پھر رد روافظ انہوں نے لکھا ہوا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور مکتوبہ شریف میں بھی جا بجا عقائد اہل سنت کا آپ تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ کی تصحیح عقائد ہو جائے تو پھر علم الحلال، علم الحرام، فرض، واجب، سنت اور مستحب جو فقہ کی کتابوں سے اخذ کی گئی ہے، اگر فارسی کی کسی کتاب میں تمہیں مل جائے تو پھر اپنی مجلس شریف میں ان کا بھی ایک چپٹر اور ایک درس دیا کرو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، احکام، مفسدات، واجبات، فرائض، حلال، حرام، ان ساروں کا ایک ایک درس اپنی محفل مبارکہ میں دیا کرو۔ جیسے کیا کتابیں؟ جیسے مجموع خانی، مشہور کتاب فقہ کی، یا عمدۃ الاسلام، یہ دونوں کتابیں بڑی مشہور تھی اس زمانے میں، آج کل تو الحمدللہ بہت آسان ہو گئی ہیں، اردو زبان میں بھی ہے فقہ کی کتابیں، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے، ہمارے عربی کتابیں بھی ہیں، پشتو میں بھی ہے، ہر جگہ موجود اور دستیاب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں، اعتقادیہ مسئلے میں تمہیں کوئی خلل پڑ جائے تو ان کا پھر آپ کسی عالم، مستند عالم کے پاس جائیں اور اس مسئلے کو بلا توقف ان کے خدمت میں عرض کر لیں اور اپنی تسلی و تشفی فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مسائل اعتقادیہ میں تجھے کوئی خلل پڑ جائے تو نجات اخروی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر عملیات میں، عمل میں تمہاری کوئی مساہلہ اور کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ کریم رحمان و رؤوف و رحیم ہے، وہ بخش فرما دیں گے۔ نماز میں کوتاہی ہوئی، توبہ استغفار کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کریم رحیم ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹا دو، قضائی کرو، دوبارہ پڑھ لو اس کو، تو اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ بخش دے۔ لیکن عقائد میں کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت الا للہ الدین الخالص، بس اللہ کے لیے وہ خالص تھی۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر تمام احوال و مواجید اللہ کریم مجھے عنایت فرمائے اور حقیقت مارا بعقائد اہل سنت والجماعت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہی چنہ میدانم، اگر اللہ رب العزت مجھے تمام احوال و مواجید دے باطنی لیکن میرا عقیدہ اچھا نہ ہو تو فرماتے ہیں میں خرابی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھ رہا، یہ خرابی ہے۔ اور فرمایا اگر تمام خرابی ہارا برما جمع کنن، ساری خرابیاں بھی مجھ میں آ جائے اور میری حقیقت کو اللہ اچھے عقیدے سے متحلہ اور متزین کر لے تو فرماتے ہیں یہ میرے لیے کافی ہے۔ بس عقیدہ میرا صحیح رہے، بھلے عمل میں مجھ سے کوتاہیاں ہوتی رہیں گی لیکن عقیدہ میرا صحیح رہے، اور اگر عقیدے میں کوتاہی ہے تو بھلے جتنا بھی اعمال احوال و مواجید آپ کو مل جائے وہ سب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک درویش آپ کی طرف سے میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ شیخ جیو جو ہے وہ جامع مسجد جو ہے اس میں سے نماز جمعہ میں حاضر تھے اور میاں رفیع الدین نے ان سے التفات اور اظہار عقیدت کی، اور انہوں نے کہا کہ شیخ جیو، یہ بادشاہ کی وزیر تھے شیخ جیو نے اپنی محل میں ایک مسجد تعمیر کروائی ہے اور وہاں پر ایک مدرسے کا بھی بنیاد رکھا ہے۔ کہ سبحان اللہ، فرماتے اس طرح کی بات جب میں سنتا ہوں تو میں بہت زیادہ خوش اور مبتہج ہو جاتا ہوں، میں کھل اٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں شکر ہے اللہ پاک کا کہ ایک بندے نے مسجد بنا کر لی اور اس مسجد میں انہوں نے درس اور دین کا تعلیم شروع کرایا ہوا ہے۔ جناب والا مکررن آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو اسلام بہت غربت میں ہے، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اگر آج آپ ایک ٹکا بھی تقویتی اسلام کے لیے صرف کرتے ہیں اور کہاں سے جہاں سے بھی آ جائے تو وہ سب سے زیادہ تمہاری فرائض اور تمہارے تمام اعمال سے وہ افضل و بہتر ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ غربت اسلام کا ہے، اور آپ جیسے جوان اگر چونکہ آپ اہل بیت میں سے بھی ہے، سید بھی تھے آپ مبارک، تو اگر آپ ہی اپنے نانا کی اس دین کی ترویج و اشاعت کرتے جائیں گے تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ یہ دولت یہ وراثت آپ ہی کے گھر کا ہے اور آپ ہی بزرگ ہو اور آپ ہی سے یہ مجھے امید اور طمع ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ ایسے زمانے میں موجود ہو کہ اگر اوامر اور نواہی میں سے جو اللہ نے امر فرمایا، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اگر اس کی 10ویں حصے کو بھی چھوڑ جاؤ گے تو تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اگر وہ لوگ اوامر و نواہی کی 10ویں حصے پر عمل کر لیں اور 9 حصے بھی ترک ہو جائے تو وہ لوگ بھی نجات پائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم 10 ما امر به ہلک ثم یأتی زمان من عامل منہم ب10 ما امر به نجا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا۔ آپ صحابہ کرام ایسے دور میں ہو کہ اگر اوامر اور نواہی میں سے آپ 10واں حصہ بھی چھوڑ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ اگر وہ اوامر اور نواہی میں 9 حصے چھوڑ دیں اور ایک حصے پر عمل کرے تو بھی وہ نجات میں ہوں گے۔ کتنی آسانیاں کر لیا ہمارے لیے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہوا ہے۔ وہ وقت کون سا وقت ہے؟ فساد امت کا دور ہے، جو سن 1000 کے بعد ہے، یہ فساد امت کا دور ہے۔ اس میں اگر آپ ایک حصے پر بھی عمل کرتے ہو تو اللہ تمہیں کامیابی دیتا جائے گا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک سکھ تھا جس کا نام تھا گووند یا گوبند، ان کا نام تھا۔ وہ پہلے وہ سادھو بنا ہوا تھا، یعنی جو ہندوؤں کے ہوتے ہیں جیسے صوفی، ہندوؤں کا صوفی بنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ محاذرائی کڑی کی، اور اورنگزیب کی زمانے میں انہوں نے لشکر جمع کیا۔ پہلے مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے کرتے ہوتے تھے،
مسجدوں کو خراب کرتے ہوتے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اورنگزیب کے خلاف لشکر کشی کی اور اورنگزیب نے ان کو جا کے قتل کیا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ گوبند کو بھی یا گووند کو اللہ رب العزت نے اس دنیا سے اٹھا لیا۔ یہ گوبند جو تھے وہ جو سکھوں کی کتاب ہے گرنتھ، جس نے گرنتھ کو لکھا ہوا ہے، اس کا یہ خلیفہ بنا ہوا تھا بعد میں۔ تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہوتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوتے تھے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس وجہ سے بھی اس کو قتل کیا گیا، وجہ تو ظاہر یہ بنی تھی کہ انہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کافر مشرک جس وجہ سے بھی مر جائے، مرنا چاہیے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ جائیں اور ان کو مار دیں اور بعد میں ہم شہید ہو جائیں گے تو یہ ثواب ہوگا، اجر ہوگا۔ فرمایا مشرک جس طریقے سے وہ قتل کیا جا سکتا ہے اس کا قتل باعث اجر اور ثواب ہے۔ فرماتے ہیں جب تک کفار خوار و ذلیل ہوں گے اسلام کو اشاعت و ترویج ملتی جائے گی، اور اگر جب تک کفار موجود ہوں گے وہ اسلام کے خلاف حرز سرائی اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا خیمہ ہوتا ہے اور اس خیمے کا ایک پردہ جو ہے نا بادشاہ وقت کو دیکھتا ہوں وہ آتا ہے اور اس خیمے کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں جیسے خواب سے اٹھا میں نے کہا مشرکوں کا ایک بہت بڑا جو ہے اسے تباہ و برباد کیا جا سکتا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ بدبخت جو ہے رئیس اہل شرک اور امام اہل کفر جو تھا وہ الحمدللہ واصل جہنم ہو گیا۔ عزت اسلام اور اہل اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کے خواری اور ذلت میں ہے۔ وہ جتنی ذلیل ہوں گے اتنا ہی اسلام کی عزت ہوگی۔ جو کفار سے جزیہ لیتے ہیں نا تو اس سے معنی یہ نہیں ہے کہ اسلامی ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسلامی ملکوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اسلامی سلطنت کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن اس سے جو جزیہ لیتے ہیں وہ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ وہ خوار رہے، ذلیل رہے، شرمندہ رہے، رسوا رہے، ان کے لیے ذلت ہے۔ تو آپ چونکہ بادشاہ کے مصاحب ہو اسی لیے آپ کوشش کر لیا کرو کہ اللہ کریم آپ کی ہی ہاتھوں سے یہ کام سر انجام دے دے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تیسرا چپٹر جو ہے وہ اخلاص کا ہے۔ پہلے تمہارا عقیدہ صحیح ہو، دوسرے نمبر پر آپ علم جو حلال و حرام و واجب و سنت و مستحب اور فرائض کا علم ہے یہ حاصل کر لو، اور تیسرا چپٹر کیا ہے اہل طریقت سے اپنی تزکیہ اور تصفیہ اور اخلاص کا علم بھی حاصل کر لیا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس سے لیں، ہم نے آپ سے تو کوئی کرامت نہیں دی کی۔ فرمایا کرامت مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کرامت دکھاؤں تو تب جا کے آپ کو اخلاص کا علم ملے گا، لیکن درویش کا اللہ کی بندوں کا ہر لمحہ ہی کرامت ہی کرامت ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ میں تجھے کوئی خوارق عادت کام دکھاؤں۔ فرمایا جب اللہ کریم تجھے کسی اللہ والی کے صحبت میں اخلاص اور جمعیت باطن عنایت فرمائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ انہی کی کرامت ہے، لیکن آپ کرامت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور دیکھو معجزہ جس نے طلب کیا ہے وہ ایمان سے محروم رہا ہے، معجزہ جس نے بھی طلب کیا ہے وہ ایمان سے محروم رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہیں کی تھی۔ تو فرماتے ہیں کرامت طلب کرنے والے بھی محروم ہی رہتے ہیں۔ تم ایک دفعہ اس اہل کرامت والوں کے پاس اپنی اخلاص اور محبت کے ساتھ آ جاؤ، پھر دیکھو یہ آپ کو کیسے کرامتیں دکھاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ تمہارا وہ دل جو کبھی غافل تھا، جو کبھی دنیا کے ساتھ وابستہ تھا، ان کی توجہات مبارکہ سے وہ اللہ کی طرف لو لگا جاتا ہے، دنیا بالکلیہ ان کے ساحۂ دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں لازم ہے کہ ہم اللہ کی کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کر لیں جس میں سے ہمیں اخلاص کی دولت مل جائے اور ہماری باطن کی جمعیت مل جائے۔ تو تین چیزیں اب تمہاری کمپلیٹ ہو گئی، صحت عقیدہ اور علم و عمل، اور تیسرا جو اہم چپٹر ہے وہ اخلاص اور باطنی جمعیت کا۔ جب یہ تینوں تمہاری زندگی میں آ جائیں تو یوں سمجھ لینا اب تم ان بندوں میں شامل ہو گئے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب اللہ کے ان بندوں میں تم شامل ہو گئے۔